أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى امر مصلح یعنی نماز کا بیان شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 43 سورۃ النساء، سورت کا پہلا حصہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی کوئی دوا ایسی پی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نشہ بہت زیادہ ہے، یا کوئی نشے والی چیز غلطی سے پی لی ہے تو جس کی وجہ سے نشہ بہت زیادہ ہے، یا نیند ایسی شدید آ رہی ہے کہ کھڑا ہونا ممکن نہیں ہے، تو اس وقت نماز پڑھنا جائز نہیں۔ حتی تعلموا ما تقولون، اس وقت تک نماز کے قریب بھی مت جانا جب تک کہ تمہیں سمجھ میں نہ آنا شروع ہو جائے جو تم کہہ رہے ہو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نماز پڑھائی تھی جس کے اندر نماز کے درمیان غلطی کر دی تھی، اور اس وقت شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ ولا جنوباً، اور تم جب حالت جنابت میں ہو اس وقت بھی تم نماز کے قریب مت جاؤ، الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، مگر یہ تم گزرنے والے ہو راستے میں تو پھر تم غسل کر لو۔ مت وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا کسی سفر کی حالت میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت کو جائے، او لامستم النساء، یا تم عورتوں سے ملے ہو، فلم تجدوا ماء، ان سب حالتوں میں تم بیمار ہو، سفر میں ہو، یا قضاء حاجت کر کے آئے ہو، یا پھر بیوی سے صحبت کی ہے، لم تجدوا ماء، تم کو پانی نہیں ملا، فتیمموا، تو تم کو اجازت ہے کہ تم تیمم کر لو۔ کس سے تیمم کرو؟ صعیدن طیبا، پاک زمین سے، پاک مٹی سے، پاک زمین بھی اور پاک مٹی دونوں مراد ہے، من جنس الارض، جو کہ زمین کے جنس میں سے، یعنی پتھر ہے، پتھر سے تیمم کیا جا سکتا ہے، مٹی ہے، مٹی سے تیمم کیا جا سکتا ہے، ریت ہے، ریت سے تیمم کیا جا سکتا ہے۔ فمسحوا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم مسح کرو اس پتھر کو چھونے کے بعد یا اس مٹی کو چھونے کے بعد، بوجوہکم، پورے چہروں کو، وایدیکم، اور پورے ہاتھوں کو، یہ دو چیزیں۔ ان اللہ کان غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے، بڑے معاف کرنے والے ہیں، عفواً غفورا، بڑے معاف کرنے والے ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں۔ الم تر الی الذین، قبائل یہود کی برائیوں کا بیان ہو رہا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ دیا گیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ یشترون الضلالہ، انہوں نے، وہ لوگ گمراہی کو پسند کرتے ہیں، ان لوگوں نے پسند کیا گمراہی کو، وہ گمراہی کو پسند کر دیتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے بھی گمراہ ہوں، یعنی تم کو گمراہ کر دیں۔ واللہ اعلم بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تمہارے لیے دوست ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، وہ ایسا دوست نہیں ہے جو مدد نہ کرے بلکہ وہ مدد بھی کرتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور کافی ہے مددگار کے طور پر۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودی میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بدل دیتے ہیں الفاظ کو اپنے اصلی ٹھکانوں سے۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، سمعنا وعصینا، ہم نے سنا لیکن ہم نہیں مانتے۔ واسمع غیر مسمع، واسمع غیر مسمع، اور اور کہتے ہیں کہ ہماری بات سن، نہ سنایا جائے تو، یعنی آپ ہماری بات تو سنیے مگر آپ کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ وراعنا، اور ہماری رعایت کیجئے، لیکن کہتے ہیں لیم بالسنتہم، اپنی زبانوں کو مروڑ کر، تاکہ راعینا نکلے، مطلب ہے ہمارے چرواہے نکلے، لفظ یہ ظاہر ہو۔ بالسنتہم، اپنی زبانوں کو موڑتے ہیں، وطعنا فی الدین، اور دین میں طعنہ زنی کی غرض سے یہ کرتے ہیں۔ ولو انہم قالوا سمعنا، لیکن اگر وہ کہہ دیتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے مان لیا، واسمع وانظرنا، اور آپ ہماری طرف توجہ کیجیے اور ہماری بات سن لیجیے، اگر وہ الفاظ ایسے اچھے تعبیر کرتے، اچھے الفاظ میں بات کرتے، لکان خیر لہم واقوم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور بہت زیادہ درست ہوتا اگر وہ ایسا کر لیتے۔ ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، یعنی بے ادبی ان کے مزاج میں۔ تو جو لوگ بے ادب ہیں ان کو اللہ رب العزت ویسے ہی دین سے دور کر دیتے ہیں۔ یہ یہود کا معاملہ ہے کہ اگر وہ الفاظ ایسے اچھے استعمال کرتے تو اللہ ان کی راہ میں ہدایت لکھ دیتے، لیکن جو الفاظ برے استعمال کرتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں مزاج کے اعتبار سے، خڑوس ہوتے ہیں مزاج کے اعتبار سے، تو اللہ اس کو ویسے ہی دین سے دور کر دیتے ہیں، چاہے ظاہر باہر میں انہوں نے داڑھی ٹوپی رکھی ہو، ظاہر باہر میں ان کو برقع پہنا ہوا ہو، ظاہر باہر میں وہ بڑی نیک اور عالمہ اور متقی اور پرہیزگارہ ہوں، لیکن اگر وہ اخلاقاً بدتمیز ہیں تو ایسے لوگ ویسے ہی دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے اہل کتاب،
آمین تم ایمان لے آؤ بما نزلنا جو ہم نے نازل کیا اس پر ایمان لے آؤ، مصدقا لما معکم جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والے، من قبل ان نطمس وجوہا اس بات سے پہلے کہ تمہارے چہرے مٹا دیے جائیں، فنردها على ادبارها اور پھر چہروں کو گدی کے بل پھیر دیا جائے، یعنی چہروں کو پیچھے پھیر دیا جائے، ولن ونل ولن ونلعنہم اور لعنت کریں ہم ان پر، کما لعنا اصحاب السبت جیسے ہم نے ہفتے والوں پر لعنت کی تھی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا تھا، عذاب میں مبتلا کر دیا تھا جنہوں نے ہیلا بہانہ کر کے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا تھا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا اللہ کا حکم پورا ہو کے رہتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی خاص تھے اور تم عام ہو، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ عام تھے اور تم خاص ہو، جیسے ہم نے ان کو پکڑا تھا ویسے تمہیں بھی پکڑیں گے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ دیکھو اللہ رب العزت صرف شرک کو معاف نہیں کرتے، تمہاری نافرمانی بیعت بھی اللہ سب اس کو معاف کرنے کو تیار ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ نہیں بخشیں گے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ اس کے علاوہ تم سے جو بھی بڑا گناہ ہو گیا، قتل ہو گیا، شراب پی لیا، زنا کر لیا، چوری کر لی، ڈاکہ مار لیا، کسی کا حق مار لیا، بہنوں کا حصہ مار لیا، کسی کو کچھ بھی کر لیا، اگر تم نے شرک کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا جب تک معافی نہیں مانگو گے، اس کے علاوہ دوسرے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا مُبِينًا اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو بلا شبہ بہت بڑا بہتان باندھتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم پھر اہل یہود کی بات اللہ رب العزت یہاں پہ ایک اور بتایا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہیں، بل اللہ یزکی من یشاء لیکن اللہ پاکیزہ کرتا ہے اس کو جس کو وہ چاہتا ہے، ولا یظلمون فتیلا اور وہ نہ ظلم کیے جائیں گے ذرہ برابر، دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب آپ دیکھیے اہل کفر کو کہ کس طریقے سے وہ اللہ پر افترا باندھتے ہیں، جھوٹ باندھتے ہیں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا اور یہی بات صریح گناہ کے لیے کافی ہے کہ کوئی اللہ پر جھوٹ باندھے۔ چنانچہ کوئی مسئلہ اپنی طرف سے نہیں بتانا چاہیے، کوئی مسئلہ پتہ نہ ہو وہ نہیں بتانا چاہیے، خاص طور پہ ہمارے دیندار لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں، سنے سنائے مسئلے ان کو علماء کرام مفتیان کرام کے حوالے کرنا چاہیے۔ کعب بن اشرف کا ذکر ہو رہا ہے کہ کعب بن اشرف کو ابو سفیان نے کہا تھا کہ یہ بتاؤ کہ ہم لوگ صحیح ہیں یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ہیں، حالانکہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ وہ کتاب والے ہیں، ان کے پاس شریعت ہے، مگر اس نے بتوں کو سجدہ کیا اور بتوں کو سجدہ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ تم ٹھیک ہو۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب کیا لوگوں نے دیکھا نہیں اس شخص کو جس کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا تھا، یؤمنون بالجبت والطاغوت وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو مانتے ہیں، اس نے سجدہ کیا تھا حالانکہ ان کی شریعت میں بھی بتوں کو سجدہ کرنا حرام۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ اور کہتے ہیں کافروں کو هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا یہ ایمان والوں کی نسبت زیادہ ہدایت والے ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ یہ وہ لوگ ہیں اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ اور جس کو اللہ لعنت کر دیتا ہے یعنی اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا تم اس کا کوئی مددگار نہیں پاؤ گے۔ ام لہم نصیب من الملک کیا ان کے پاس سلطنت کا کچھ حصہ ہے، فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا اگر ایسا ہوتا تو لوگوں کو تل کے برابر بھی کوئی چیز نہ دیتے۔ ام یحسدون الناس یا وہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے علی ما آتاہم اللہ من فضل جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیے، نبوت دی، رسالت دی۔ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب بلا شبہ ہم نے عطا کی آل ابراہیم کو کتاب والحکمہ اور حکمت عطا کی، وآتیناہم ملکا عظیما ان کو ہم نے بڑی سلطنت عطا کی۔ آل ابراہیم حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، سب کو یہ دی۔ ومنہم من آمن ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو ایمان لائے، ومنہم من صد عنہ اور کچھ لوگوں نے اعراض کیا، وکفی بجہنم سعیرا اور جہنم بھڑکتا ہوا ٹھکانہ ایسے لوگوں کے لیے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا وہ لوگ جنہوں نے عائد کیا ہماری آیتوں کو ان کو ہم قریب ہم داخل کریں گے آگ کے اندر۔ کلما نضجت جلودہم جب بھی ان کی کھالیں جل جائیں گی تو بدلناہم جلودا غیرہ
غیرہا، تو ہم ان کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ چکھتے رہیں اللہ کے عذاب کو، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم ان قریب ان کو داخل کریں گے باغات کے اندر جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جس میں ہمیشہ رہیں گے ابدا، لہم فیہا ازواج مطہرہ، اس میں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گے، وندخلہم ظلا ظلیلا، جب انسان سفر پہ جاتا ہے گھر والوں سے دور ہوتا ہے تو اس کو وہاں پہ کتنی بھی آسائش ہو لیکن مزہ نہیں آ رہا ہوتا، اللہ کہتے ہیں لہم فیہا ازواج مطہرہ، پاکیزہ بیویاں ان کے ساتھ ہوں گے، وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ان کو ہم گنجان سایوں میں داخل کریں گے، بڑے بڑے سائے ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 57 تک سورۃ النساء نصف حصہ مکمل ہو گیا، بقیہ نصف حصہ یعنی احکام سلطانیہ آگے سے شروع ہوں گے انشاءاللہ۔